मुल्क भर में एक ही दिन आम इंतखाबात के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा, मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को हुकूमत तैयार है। हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ है। सैलाब से 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। असम्बली तहलील से पहले बजट, IMF मुआहिदा, ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। असम्बलियां ना हो तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली कबल अज वक्त तहलील पर आमादा नहीं। हर फरीक को मुज़ाकरात में लचक दिखानी पड़ेगी। कामयाबी चंद रोज में नहीं हो सकती, मजीद वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, IMF कर्जा ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। आज साद रफीक और शाह महमूद कुरैशी दोनों नजर आ रहे हैं। आज अपने हवाले से भी कुछ बताना है। हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, उनकी जाने बढ़ जाएंगे। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा आज की समाअत के बारे में। देखिए, अदालत की जानिब से बहुत ही अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद 14 मई के फैसले को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, अपने फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। चीफ जस्टिस ने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कहा। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या बजट IMF के पैकेज के तहत ही बनना है। अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्जा IMF पैकेज के बाद देंगे। उन्होंने पूछा है कि क्या PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता, और इस बात से फारूक एच नाइक ने अदालत में खड़े होकर इत्तफाक किया और कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमल दरामद का मामला है। 90 रोज में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टेलीविजन पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम और वाज़ेह रिमार्क्स है चीफ जस्टिस के। उन्होंने अदालत में ये कहा कि अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। हमें कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने एहतरामन किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारी यानी सुप्रीम कोर्ट में और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायजा लें। जो बात यहाँ पर हो रही है उसका लेवल देखें और जो बात ऐवान में की गई उसको जरा देखें। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत को 90 रोज में इंतखाबात वाले मामले का जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों का होना जरूरी है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। ये फिर नजरिया जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नुकात उस वक्त क्यों नहीं उठाए गए। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। दूसरे राउंड में आपने हमारी कार्रवाई का बायकॉट किया, कभी कोशिश ही नहीं की कि हमसे फैसला हासिल किया जाए। इसकी बजाय आप 4 और 3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियां बहाल करने का नुक्ता भी उठाया था, लेकिन हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फंड और सिक्योरिटी मिलने का कहा था। आईनी नुकात पर दलाइल नहीं हो सकते। फारूक एच नाइक की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। चीफ जस्टिस ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ दिया है। मुआशी, सियासी, मुआशरती सिक्योरिटी बहरानों के साथ साथ आईनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? क्या अदालत अवामी मुफाद से आंखें चुरा ले? उन्होंने एक बहुत ही अहम रिमार्क दिया और कहा कि सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की जात है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे।
قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شرط رکھی ہے کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ابھی بھی ریمارکس کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف نے 14 مئی کو انتخابات کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کر دی ہے۔ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کراتے ہوئے فیصلہ نپٹا دے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 14 مئی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی ابھی تک کوئی درخواست دائر نہیں کی، لہٰذا آپ یعنی عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ اپنے حکم پر منوعن عمل درآمد کرائے۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے انتہائی اہم ریمارک سامنے آ رہے ہیں، جس میں وہ واضح انداز میں بتاتے ہوئے نظر آئے کہ عدالت ہر حال میں آئین پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے۔ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں، لیکن آئین کے اوپر یا آئین کی عملداری کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا اور 14 مئی کا فیصلہ تاحال برقرار ہے۔ فاروق ایچ نائک عدالت کو جو حکومت کی مشکلات ہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ فاروق نائک نے عدالت کو اب تک صرف مشکلات سے ہی آگاہ کیا ہے، اس کا کوئی سلوشن یا اس کا کوئی حل نہیں بتایا۔ بیرسٹر علی ظفر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کا واضح موقف ہے کہ آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے بھی یہ واضح ریمارک سامنے آئے کہ سپریم صرف اللہ کی ذات ہے، حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے۔ معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں گے تو کیا قانون پر عمل درآمد نہیں کرائیں گے؟ حکومت اور اپوزیشن کو ہر حال میں سنجیدہ ہونا ہوگا اور قانون پر عمل درآمد کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے، اللہ کے سامنے آئین کے دفاع کا حل کیا ہے اور آئین پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل عبد القادر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انتہائی اہم یہ سماعت ہو رہی ہے اور ابھی بھی چیف جسٹس کے ریمارکس دینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور چیف جسٹس کا یہی کہنا ہے کہ آئین پر ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے حکومت کے حوالے سے مشکلات کا بتایا جا رہا ہے۔ جو علی ظفر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آئین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر یہ سماعت ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔ ملک بھر میں ایک ہی دن عام انتخابات کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے حکومت نے اب مزید وقت بھی مانگ لیا ہے۔ تو اس حوالے سے عبد القادر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ عبد القادر، جس طریقے سے اب یہ سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس کے ریمارکس کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو حکومت کی جانب سے اب مزید بھی وقت مانگا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی جانب سے سماعت کے آغاز میں ہی جو معاشی مشکلات ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اور بجٹ دینے کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا گیا اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اب مزید وقت درکار ہے مذاکرات کی کامیابی کے لیے۔ ان کی جانب سے فاروق ایچ نائک جو عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح انتخاب کرا دیا جائے جس میں بلوچستان کی اسمبلی تحلیل نہیں ہے، سندھ کی اسمبلی تحلیل نہیں ہے، وہ آمادہ نہیں ہے اس معاملے پر، جبکہ ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی روز انتخاب کرایا جائے، تو ایسے میں منتخب حکومتوں کے ہوتے ہوئے جب عام انتخابات ہو رہے ہوں گے تو ان کو کون تسلیم کرے گا؟ اس لیے ہمیں مزید وقت درکار ہے۔ بہت جلد کسی نقطے پر نہیں پہنچ پائے، لیکن اگر مزید وقت ملے گا تو ہم کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے باضابطہ درخواست کی چیف جسٹس سے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے مزید وقت دیا جائے، لیکن دوسری طرف جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یعنی تحریک انصاف، انہوں نے 14 مئی کو انتخابات کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے کہا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کراتے ہوئے فیصلہ نپٹا دے، یعنی پی ٹی آئی اب مزید مذاکرات کے لیے تیار ہی دکھائی نہیں دے رہی۔ انہوں نے کورٹ روم میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے سامنے کہا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے، جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ انہیں مذاکرات کے لیے مزید وقت ملے۔ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ مذاکرات وقت کا ضیاع ہے اور اسے لمبا کھینچنے کی منصوبہ بندی ہے، اسی لیے آج عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ حکومت نے 14 مئی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست تک دائر نہیں کی اور آئین سے باہر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ فاروق نائک نے عدالت کو اب تک صرف مشکلات سے آگاہ کیا ہے، اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ پھر چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں ابھی تک آئین کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے، وہ بہت ہی اہم ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ریمارکس آئے اور جو ایوان میں تقاریر کی گئی، ان کا کمپیریزن کرنے کا کہا چیف جسٹس نے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں،
لیکن آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ایوان میں ہمارے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز کا حوالہ بھی دیا کہ گزشتہ رات دونوں فریقین کو ٹیلی ویژن پر سنا اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش ایسی نہیں نظر آ رہی کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہے، ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک معاملہ اٹھایا جا رہا ہے ایوان میں کہ آئین سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سامنے آئین کے دفاع کا حلف لیا ہے۔ معاشی، سیاسی، معاشرتی سیکیورٹی کے بحرانوں کے ساتھ ساتھ اس وقت آئینی بحران بھی شدید ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات جو ایک واقعہ پیش آیا جس میں 8 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس کا ذکر بھی آج انہوں نے کیا اور کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی رہے اور معاملہ طول پکڑتا رہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں گے تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کرائیں؟ کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چرا لے؟ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے، کرنے کی پابند ہے۔ کرانا تو عدالت نے ہے، حکومت پابند ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات چیف جسٹس کی جانب سے کی گئی ہے کہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے یا آئین کو بچانے کے لیے وہ آئین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اس وقت آپشنز موجود ہیں کہ وہ آئینی طریقہ کار کے تحت ہی حکومت سے اس معاملے پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ واضح جواب ہے ان لوگوں کو یا ان طاقتوں کو جو بار بار سپریم کورٹ ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، سماعت کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے۔ تو اس